مدد بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کی ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج کی یہ محفل الحمدللہ دیار حبیب کانفرنس اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر مجھ سے بہت بڑے بڑے خطبہ، علماء، مفکرین اور دانشوروں کے خطابات اور ملفوظات کو سماعت کر لیا ہے۔ اب رات کا آخری پہر ہے اور ہم سب اللہ و رسول کا ذکر اس نیت سے کر رہے ہیں تاکہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، ایسی عظیم نعمت ہے کہ اگر اولاد نبی کے گھر میں نہ ہو تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستیاں رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اولاد طلب کرتی ہے۔ اگر اولاد اللہ اکبر حضرت زکریا کے گھر میں نہ ہو تو جناب زکریا علیہ السلام رو رو کر کے اولاد کو طلب کرتے ہیں۔ غرض کے اولاد اللہ کی بڑی عظیم نعمت، ایسی عظیم نعمت کہ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اولاد کے ذریعے سے سلسلہ نسب چلتا ہے، اولاد کے ذریعے سے گھر آباد رہتے ہیں، اولاد کے ذریعے سے انسان کا نام زندہ رہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، لیکن اللہ اکبر اولاد والوں، کیا اولاد پانے کے بعد مٹھائیاں تقسیم کر دینا، اولاد پانے کے بعد اللہ اکبر یہ سوچنا کہ چلو بڑھاپے کا سہارا آ گیا، یہ سوچنا کہ چلو میرے گھر کا اجالا آ گیا، یہ سوچنا کہ چلو میرے گھر میں چراغ جلانے کا سبب آ گیا، بس اتنا ہی سوچتے ہیں۔ اور جب بچہ چلنے پھرنے لگتا ہے تو پھر ماں باپ یہ پلان کرتے ہیں، میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا، میں اپنے بچے کو ٹیچر بناؤں گا، میں اپنے بچے کو انجینئر بناؤں گا، میں اپنے بچے کو وکیل بناؤں گا، میں اپنے بچے کو بیرسٹر بناؤں گا، میں اپنے بچے کو اچھا سیاستداں بناؤں گا۔ یہ انسان کی فکر ہے۔ یقیناً میں آپ کے ساتھ ہوں، یقیناً میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اچھا ڈاکٹر ضرور بناؤ، اچھا ٹیچر ضرور بناؤ، اچھا انجینئر ضرور بناؤ، اچھا وکیل ضرور بناؤ، اچھا بیرسٹر ضرور بناؤ، لیکن اللہ اکبر بچوں کے لیے سب سے عظیم ترین فکر کیا ہے؟ ایک ماں باپ کی فکر اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، اپنے بچوں کے بھوشیہ کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ میرا بچہ کیا بنے۔ اللہ اکبر یاد رکھنا، دنیا کی ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہنے والی ہے۔ اللہ اکبر جو بھی ڈگری آپ دلائیں گے ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہے گی۔ اللہ اکبر ہم نے وہ ڈگریاں دلانے کی کوشش کی جو قبر کے باہر پڑی رہ جائے گی، پڑی بھی رہ جائے گی اور ناکام رہے گی۔ اللہ اکبر ایک ڈگری ہے، ایک ڈگری جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری کی ڈگری کہتے ہیں، جسے دینداری کی ڈگری کہتے ہیں، جسے ایمان و یقین کی ڈگری کہتے ہیں۔ یہ وہ ڈگری ہے جو قبر کے اندر جاتی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ قبر میں ڈاکٹر، ٹیچر، وکیل، بیرسٹر کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ہمیں نہیں پتا، لیکن جو رسول اللہ کی وفا کے ساتھ اپنا دین و ایمان قبر میں سلامت لے جائے گا تو قبر میں
کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ بنا رہے ہیں، کیا دیندار بھی بنا رہے ہیں، رسول اللہ کا وفادار بھی بنا رہے ہیں، کیا ایمان اور یقین کے بارے میں فکر بھی کر رہے ہیں۔ آؤ ایک نبی کی فکر دیکھو، قرآن بیان کرتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب موت حضرت یعقوب کے پاس حاضر ہوئی، اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے یاد کرو جب موت نے حاضری دی، حضر یعقوب الموت، موت نے حاضری دی بارگاہ یعقوب میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں کی کیا حیثیت ہے، معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں نادان، ذرا غور کر کہ اللہ پاک جب نبی کی موت کا ذکر کر رہا ہے تو سب کے پاس موت آتی ہے اور اجازت کے بغیر آتی ہے، لیکن نبیوں کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر موت کا فرشتہ بھی ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غور تو فرمائیں، اور یہ لہجہ کوئی بریلی کے مولوی صاحب کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ فرما رہا ہے حضر یعقوب الموت۔ تو پتہ چلا بریلی والے جو نبیوں کا ادب کرتے ہیں انہوں نے مولوی سے نہیں بلکہ مولا کے قرآن سے سیکھا۔ بات ہے زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ ورنہ حضارہ کا ترجمہ بھی تو کوئی کرے، یہ تو مبتدیوں کا کام ہے کہ ایک ابتدائی کتابیں پڑھنے والا طالب علم بھی جانتا ہے کہ حضارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام، لیکن یہ میرا عنوان نہیں کہ نبی کی موت کیسے آتی، کس شان سے آتی، کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا، لیکن بس اتنا کہہ دیتا ہوں یہی تو میرے امام کی شان ہے، جہاں پر گتھیاں الجھ جاتی ہے چند مصرے بیان کر دو تو سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ نبی کی موت کیا، نبی کی موت کا فلسفہ کیا، تو میرے امام کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسے کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ ہمارے نبی کی شان اور انبیاء کی شان تو یہ ہے، اللہ اکبر، اور امام الانبیاء کی شان یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لیکن مقصد کی طرف آتے قرآن کہتا ہے جب موت نے حاضری دی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت یعقوب دنیا سے جانے لگے۔ فکر یہ نہیں تھی میرے بچے میرے بعد کیا کھائیں گے، کیا پکائیں گے، کیسے رہیں گے، کیا کاروبار کریں گے، کون سا مکان، کون سی دکان، کون سا کاروبار، کون سا کھیت، کون سی زمین، کون سی جائیداد، کچھ نہیں فکر تھی۔ نبی کو فکر ہے تو ایک فکر، ہزاروں تربیت کے بعد بھی نبی کی فکر کیا ہے، کہتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ کھانے پینے کا ذکر نہیں، پہننے اوڑھنے کا ذکر نہیں، مکان دکان کا تذکرہ نہیں، فکر نبوت یہ ہے کہ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے، کس مذہب پر رہو گے، کس دین پر رہو گے، کس مسلک پر رہو گے، کس فکر پر رہو گے۔ تو وہ نبی کی تربیت تھی۔ پھر تو نبی کے شہزادوں نے جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ توجہ کریں، لہجہ دیکھیں توحید کا، غور فرمائیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اڑیسہ والے کون سی گفتگو سمجھتے ہیں اور لہجہ کون سا جانتے ہیں، لیکن میں تو اتنا سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی لہجے کو جانے یا نہ جانے، عشق کا لہجہ ہر جگہ چلتا ہے۔ اور پھر یہ تو اس قلندر کا پڑوس ہے جسے دنیا مجاہد ملت کے نام سے جانے، جس نے عشق کی چنگاری کو شعلہ جوال بنایا ہے۔
جس نے عشق کے شبنمی قطروں کو موجیں مارتا ہوا سمندر کا روپ عطا کیا ہے. یہ اس مرد کلندر کا پڑوس ہے. لیکن سمجھنے کی کوشش کریں. میں مشکل گفتگو یا علم گفتگو کم کرنے کا عادی ہوں، لیکن چونکہ یہ درسگاہ کی دستار کی محفل ہے تو تھوڑا سا کچھ علم کی بات بھی ہو. دیکھو قرآن کا انداز توحید. جب نبی نے نبی زادوں سے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اتنا کافی تھا کہ اللہ کی عبادت کریں. ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، اتنا کافی تھا. لیکن قرآن جو حکایتاً نقل کر رہا ہے جواب آل پیمبر کو، انہوں نے جواب دیا نبی کی تربیت. قالوا نعبد، عبادت کریں گے، الہ کا. دیکھو توحید بیان کرنے کا انداز قرآن سکھا رہا. الہ کا، ابا جان جو آپ کا خدا ہے، آپ کا رب ہے، ہم اس کی عبادت کریں. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور اس کی عبادت کریں گے جو آپ کے باپ داداؤں کا خدا ہے. کون کہتا ہے اللہ کو مانو اور کسی کو مت مانو؟ ملا جی، اللہ توحید بیان کر رہا ہے کہ میرا تعارف کراؤ تو میرے پیاروں کے ذریعے سے. زندہ باد. الہ کا، آپ کا رب، آپ کے آبا و اجداد کا رب، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ سنیوں کو کیا ہو گیا کہ یہ صرف رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں. میں نے کہا پاگل ہو گئے. ہم سے بڑھ کر توحید کون بیان کر سکتا ہے؟ ہم سے بڑھ کر کوئی توحید نہیں بیان کر سکتا. لیکن اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، دعا فرمائے. ایک بات آپ کو بتاؤں، پورے قرآن میں ایک سورت ہے، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے، پورے قرآن میں ایک سورت ہے. حالانکہ پورے قرآن کا حال یہ ہے کہ قرآن ایک مضمون بیان نہیں کرتا. یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ بات ہے. قرآن ایک مضمون کسی ایک صورت میں بیان نہیں کرتا. حالانکہ آپ دیکھیں دنیا کی کوئی کتاب اگر وہ تاریخ کی ہے تو اس میں سائنس نہیں ہوگا، سائنس ہے تو اس میں جغرافی نہیں ہوگی، جغرافی ہے تو اس میں ریاضی نہیں، ریاضی ہے اس میں فزکس نہیں. یعنی کہ آپ سمجھ کے میری بات کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا، اتنا سمجھ گئے تو بات پوری ہو گئی. مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر سائنس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، جغرافی بھی ہے، ارضیات بھی ہے، فلکیات بھی ہے، شفق کا جمال بھی ہے، افق کی سرخی بھی ہے، ستاروں کی روشنی بھی ہے، ستاروں کی انجمن بھی ہے، چاند کی چاندنی بھی ہے، سورج کی چمک بھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. بلکہ یہاں تک کہ مکڑیوں کے جالے کا تذکرہ بھی موجود ہے، شہد کی مکھیوں کا ذکر بھی موجود ہے. بہتی ہوئی دریاؤں کا حسن اگر دیکھنا ہے تو قرآن پڑھ لو، گرتے ہوئی آبشار کا تصور کرنا ہے تو قرآن پڑھ لو. اللہ اکبر. مرغ کی چہک سے لے کر کے کلیوں کے باغپن تک کے سارا ذکر قرآن کرتا ہے. لیکن ایک خاص بات یہ، مثال کے طور پر اگر شادی کا ذکر کرتے کرتے میت پر آ جائے تو کتنا اچھمبا لگتا ہے، اٹپٹا لگتا ہے. مگر یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا اعجاز ہے یہ کہ قرآن مضمون تبدیل کرتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور حسن بڑھتا چلا جاتا ہے، ندرتیں بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے کہ کلام اس کا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، کلام اس کا ہے جس کا کوئی بیان نہیں ہے، کلام اس کا ہے جس جو تصور میں نہیں آ سکتا، جو تخیل میں نہیں آ سکتا. لوگ ہم سے کہتے ہیں، بات آگے بڑھانے سے ایک بات کہوں، میرے اللہ کی شان کیا ہے؟ مسلمانوں، ہم نے اللہ کی شان کو کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی. آج کے وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے بے مثال فرشتے کے ذریعے سے بے مثال رسول پر اپنی آخری کتاب نازل فرمائی ہے. اللہ اکبر. اس اللہ کی شان کیا؟ اللہ وہ ہے جو لم یلد ہے ولم یولد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے. اللہ وہ ہے جو کھاتا نہیں ہے کھلاتا ہے، اللہ وہ ہے جو پیتا نہیں ہے پلاتا ہے، اللہ وہ ہے جو سوتا نہیں ہے نیند عطا کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو لوگوں کو سکون عطا کرتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے دریاؤں کو روانی دی ہے، اللہ وہ ہے جس نے سمندروں کو طغیانی دی ہے، اللہ وہ ہے جس نے تتلیوں کو باغپن عطا کیا ہے، اللہ وہ ہے جس نے کلیوں کو مسکرانے کا شعور عطا کیا ہے، اللہ وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے چاند کی چاندنی پیدا کی، اللہ وہ ہے جس نے ستاروں کی انجمن سجائی، اللہ وہ ہے جس نے گلیکسی کا
بنایا، اللہ وہ ہے جس نے بغیر پلر کے آسمان سجایا، اللہ وہ ہے جس نے اتنا بڑا زمین کا فرش بنایا، اللہ وہ ہے جو سبزہ کی چادر اگاتا ہے، اللہ وہ ہے جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی پیدا کرتا ہے اور زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو روزانہ رات کو لاتا ہے، اللہ رات کو لاتا ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اللہ وہ ہے جو دن لاتا ہے تو رات پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، جو رات کو سمیٹنے کی قدرت رکھتا ہے اور جو دن کو سمیٹنے کی قدرت رکھتا ہے وہ میرا اللہ ہے۔ اللہ وہ ہے جو پتجھڑ کے موسم میں پتوں کو ختم کر دیتا ہے، بہاروں کے موسم میں نئے پتے عطا کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو زمین سے پانی نکالتا ہے، اللہ وہ ہے جو آسمانوں سے برسات برساتا ہے، اللہ وہ ہے اتنی بڑی بڑی کشتیاں جس کے حکم سے سمندروں میں چلتی ہے، اللہ وہ ہے جس کی بارگاہ میں انبیاء کرام سجدہ کرے، اللہ وہ ہے جس کی بارگاہ میں سجدۃ الانبیاء سجدہ کرے، اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بچوں کی خوبصورت صورت بناتا ہے، اللہ غور فرما اس کی قدرت پر، کبھی صورت دادا کی طرح بناتا ہے، کبھی صورت چچا کی طرح بناتا ہے، کبھی صورت ماں کی طرح بناتا ہے، کبھی صورت باپ کی طرح بناتا ہے، کسی بچے کی صورت پڑوسی کے صورت سے نہیں ملتی، اگر اس کی ماں شریف ہو تو اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ اکبر، اس کی شان یہ ہے انہو هو السمیع البصیر، وہ وہی ہے دیکھنے والا اور جاننے والا۔ زندہ باد اس اللہ نے پورے قرآن میں 114 صورتوں میں ایک صورت اپنے پریچے اپنے ڈیفینیشن کے لیے رکھا، ایک صورت میں اپنا تعارف کرائے۔ توجہ کرنا، لوگ کہتے ہیں دیار حبیب کانفرنس کیوں، توحید کانفرنس کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں ملا جی اس کا بھی شعور آپ کو ہونا چاہیے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم سے اصلاحی تقریریں سن کر کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم مسلک چھپا کے بات کرتے ہیں۔ سنی دعوت اسلامی کا مزاج کبھی نہیں رہا کہ ہم مسلک چھپا کے بات کریں، جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے بات ضرورت کے مطابق کہی جاتی ہے، لیکن جب مسلک پہ آنچ آئے تو پھر ہم چھپا چھپا کے بات نہیں کرتے، پھر ہم یوں کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ بات واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وہ تو ضرورتوں نے مجبور کیا ہے اصلاحی تقریروں پر، ورنہ ہماری زندگی کا عنوان ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ضرورت نہیں، اصل میں حدیث پاک ہے مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے، تو جس کی مزدوری کر رہا ہوں اس گنبد خضرا والے کی نظر میں ہوں۔ کیا بات ہے، واہ، ہاں، اس لیے خیرات تو انہی سے لینی ہے، کیا بات۔ جتنا حال بگڑے گا اتنا کریم کی نگاہ ہوگی۔ بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا لی، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، ان کی زلفیں نئی رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نئی دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ جوارے بزائد ملت میں رہنے والوں توجہ کرو، میری بات غور سے سنو۔ آپ کے یہاں بہت بڑے بڑے علماء خطبہ دانشوروں کی گفتگو ہوتی ہے، میں ایک چھوٹا سا طالب علم، لیکن توجہ کریں بات کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، بیچ میں اس طرح کی بات آتی سلسلہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن توجہ کریں اللہ نے ایک صورت رکھی 114 صورتوں میں جو اپنے لیے خاص رکھی، نہ اس میں جنت کا ذکر کروں گا نہ جہنم کا ذکر کروں گا۔ توجہ ہے آپ کی، میری عادت نہیں کہ ہر دو جملے پہ آپ سے کہوں کہ بولو سبحان اللہ، اتنی طاقت میرے اندر نہیں ہے، میں آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ اپنے اللہ کے نام پہ بولتے ہو کہ چپ رہتے ہو، آپ رسول اللہ کے نام پہ بولتے ہو کہ چپ رہتے ہو، جو قوم نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتی وہ زبان بھی ہلا سکتے کہ نہیں، ذرا مجھے بھی دیکھنا ہے، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم بھی ذرا کرم کا تماشا دیکھیں۔ توجہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ نے ایک صورت رکھی پورے
پورے قرآن میں نہ جنت کا ذکر کروں گا نہ جہنم کا، صرف میرا ذکر ہوگا۔ نماز کا ذکر کروں گا نہ روزے کا، صرف میرا ذکر ہوگا۔ کسی نبی کا ذکر کروں گا نہ فرشتوں کا، صرف میرا ذکر ہوگا۔ اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الخلوص نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ اگر خلوص بھی ہوتی تو وہ خالص ہی ہونا تھا، لیکن وہ خلوص نہیں بلکہ اخلاص ہے۔ اخلاص مطلب پیور، اونلی پیور، صرف پیور، فقط پیور، کیونکہ خلوص نہیں اخلاص۔ اور خلوص کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ایک ہی چیز ہو اس کو کہتے ہیں خالص۔ توجہ ہے، سمجھ میں آئے تو بولنا ورنہ نہیں۔ جب آپ نہیں بولیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کی بات سر کے اوپر سے جا رہی، پھر میں بات پلٹ دوں گا۔ لیکن توجہ کریں، خالص کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ دودھ خالص ہے۔ توجہ، یہ دودھ خالص ہے، مطلب اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ اگر بھینس کا دودھ اور بکری کا دودھ مل جائے تو بھی وہ خالص نہیں رہتا، کیونکہ دودھ ہی ہے۔ لیکن ایک بکری کا ایک بھینس کا ہے تو دونوں مل کے گڑبڑ ہو گئی، اس لیے خالص کون سا ہوگا؟ صرف بھینس کا ہوگا، صرف گائے کا ہوگا، صرف بکری کا ہوگا تو کیا کہیں گے اس کو؟ خالص۔ گھی دیسی ہے، اس میں نقلی گھی مل گیا تو خالص رہا؟ نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ملاوٹ ہو گئی۔ خالص کا مطلب کیا؟ ایک ہی چیز ہو، پیور ہو، صحیح۔ اب خالص سے بڑھ کر ہے خلوص، ٹھیک، اور خلوص سے بڑھ کر ہے اخلاص، سمجھے؟ ہاں، جیسے کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا، خلوص پیور، اخلاص بہت پیور۔ اب توجہ کرنا، پورے قرآن میں کون سی سورت کا نام اخلاص ہے؟ کس کا نام ہے؟ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ہاں، کون کہتا ہے سنیوں کو علم نہیں؟ ان سے اچھا کون جانتا ہے؟ ہاں جی بالکل، ماشاءاللہ، ان میں میں ہی پڑھا ہوں حضرت، آپ دعا کریں میرے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے پڑھا لکھا ہوں، آپ کی دعائیں لینے آتا ہوں اڑیسہ۔ توجہ ہے، سورۃ الاخلاص مطلب بولے کب نازل ہوئی؟ شان نزول۔ لوگوں نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ، جس اللہ کی آپ عبادت کی دعوت دیتے ہیں وہ سونے کا ہے، مٹی کا ہے، پتھر کا ہے، کیسا ہے؟ اس کا تعارف کرائیے، پریچے کرائیے، کیسا ہے وہ اللہ؟ اللہ نے کہا محبوب ہم پریچے کرائیں گے اپنا تعارف، اور اس میں کسی کا ذکر نہیں کریں، کیونکہ جس کا ذکر کرے تو وہ خالص نہ رہے گی تو اخلاص کیسے رہے گی؟ جب وہ خالص نہ رہے گی تو اخلاص کیسے رہے گی؟ پیور صرف میں رہوں گا، بس اس پوری صورت میں کسی کا ذکر نہیں کروں گا۔ اللہ پاک وہ کون سی صورت ہے؟ تو کہا قل، جس میں اپنا ذکر کرنا تھا صرف، اس کا آغاز بھی محبوب کے ذکر سے۔ کیا بات ہے، واہ! اس طرح قل، آپ کہیں محبوب، آپ کہیں پیارے، تم فرماؤ، آپ فرماؤ۔ تو ام اللہ جی کہتے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا اللہ سے پوچھو، جس سورت کو اس نے اخلاص نام رکھ کر کے نازل کیا اس میں بھی بتایا میرا ذکر بعد میں ہوگا، پہلے تیرا ذکر۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ قل، اے محبوب آپ فرما دو، اب اپنا ذکر ہو رہا ہے، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے اور ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کی، ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کے ساجے کا، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اور وہ ایک ہے۔ آپ غور فرمائیں، تو اللہ نے پہلے محبوب کا ذکر کیا، تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ فکر نبوت یہ کہ میرے بعد میرے بچے دین پہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، میرے بعد میرے بچے مسلک پہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور آپ کے آباء و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب نبوت کی فکر یہ ہے، فکر نبوت اور رسالت یہ ہے، النبیوں کی فکر یہ ہے، ہماری کیا فکر ہے؟ آج ہمارے بچے ویسٹرن کلچر کی طرف جا رہے ہیں، کیا باپ کو فکر ہے میں مسلمان تھا، میرا بچہ
بھی مسلمان رہے, کیا ماں کو فکر ہے میں مسلمان ہوں, میرا بچہ بھی مسلمان رہے, میری بچی بھی مسلمان رہے. بڑی معذرت کے ساتھ آج کل کا مسلمان یہ سوچتا ہے ارے مولانا مذہب پر عمل کریں گے تو ترقی نہیں ہوگی, مذہب پر عمل کریں گے تو ترقی نہیں ہوگی. مذہب کی باتیں کہاں ہوتی ہے؟ صرف جلسوں میں. مذہب کی باتیں کہاں ہوتی ہے؟ صرف مسجدوں میں. نادان ہو, آؤ یہ مذہب اسلام ہے, کوئی اور مذہب نہیں. یہ مذہب ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے, یہ مذہب ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. مسلمانوں رسول اللہ سے وفا سکھاؤ بچوں کو. میری قوم کی بہنوں اپنے بچوں کو نبی سے وفا سکھاؤ, دینداری میں ان کو مضبوط کرو. یہ دین وہ ہے جن لوگوں نے نمک اور کافور میں فرق نہیں کرنا تھا, جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتے تھے, جب ان کو رسول اللہ کا دامن ملا, یہ دین مصطفیٰ ملا, تو وہ قیصر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے. آئیے مجھے بہت خوبصورت سی ایک بات یاد آ گئی. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں, ایئرپورٹ پر بیٹھ کر پانی پینے میں شرم آتی ہے, اللہ اکبر, سر پہ ٹوپیاں رکھنے میں شرم آتی ہے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں, باہر نکلتے وقت برقع پہنتے وقت پردہ کرتے وقت شرم آتی ہے. سن لو, مذہب اسلام وہ مذہب ہے جس نے اس کا دامن تھاما ہے, وہ کبھی ذلیل نہیں ہوا, ہمیشہ اس کو عزت ملی, ہمیشہ اس کو مقام ملا, ہمیشہ اس کو وقار ملا. خلوص کے ساتھ دیندار بن جاؤ. آؤ آپ کو بتاؤں, سیدنا فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں حج کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ شریف کی طرف گئے. جب تہامہ کی وادیوں کے قریب سے گزرے تو فاروق اعظم رو پڑے. ذرا غور سے سننا, فاروق اعظم رو پڑے. نبی سے وفا کیا, دینداری کیا, دینداری کی برکت کیا, اللہ اکبر. فاروق اعظم رو پڑے. تہامہ کی چراگاہوں کو دیکھ کر کے کسی نے کہا امیر المومنین رونے کا وقت نہیں, کیوں رو رہے ہو, آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ فاروق اعظم کہتے ہیں یہ عمر کو دیکھ رہے ہو, اس عمر کے نام سے آج قیصر و کسریٰ کے تاجدار گھبراتے ہیں, قیصر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے ہیں. جانتے فاروق اعظم کی ہیبت کیا تھی؟ اگر قیصر و کسریٰ کے تاجداروں کا گھوڑا بدکتا تو وہ کہتے تھے کیا تجھے عمر کا سایہ نظر آ گیا جو تو بدک رہا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہیبت تھی. 1 مہینے کی مسافت دوری پر فاروق اعظم کے نام کی ہیبت سے قیصر و کسریٰ کے تاجداروں کو چین و سکون کی نیند نہیں آتی تھی, کروٹیں بدلتے تھے. آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ ذلت کی وجہ. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے ایک اونٹ لا کر کے کھڑا کیا اور اس کے بعد مجھے تجربہ نہیں تھا, دوسرا لانے گیا تو پہلے والا اونٹ بھاگ گیا, اس کے بعد دوسرا لا کے کھڑا کیا اور پھر تیسرے کو پکڑا تو دوسرا بھاگ گیا, پہلے کو پکڑا تو تیسرا بھاگ گیا. آتے رہے جاتے رہے. میرے باپ کو غصہ آیا, میرے سینے پہ مکہ مار کر میرے باپ نے کہا او خطاب کے بیٹے, تجھے اتنی صلاحیت نہیں کہ تو 3 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر سکے. روتے ہوئے فاروق اعظم کہتے ہیں جب تک نبی کا دامن نہیں ملا تھا 3 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. نبی کا دامن کیا مل گیا ہے؟ 3 بر اعظموں کو ایک قطار میں لا کے کھڑا کر دیا. کیا بات ہے, زندہ باد. آج اسی دین سے دور بھاگ رہے ہو. نہیں ملے گا گناہ میں کچھ, نہیں ملے گا شراب میں کچھ, نہیں ملے گا جوا میں کچھ, نہیں ملے گا زنا کے اڈوں پہ کچھ, نہیں ملے گا بے پردگی میں کچھ. اگر کچھ چاہتے ہو میرے امام کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. سبحان اللہ. حضور سے وفا کرو جیسے صحابہ نے وفا کی تھی. کیسی وفا کی؟ آج گانوں کی دہلیز پہ ایمان کا سودا, آج زنا کے اڈوں پہ ایمان کا سودا, آج شراب کے اڈوں پہ ایمان کا سودا, آج جوؤں کے اڈوں پہ ایمان کا سودا. نہیں نہیں, جان دے دو, ایمان مت جانے دو. اپنے بچوں کے ایمان کا سوچو, اپنے بچوں کے ایمان کا منصوبہ بناؤ, اپنے بچوں کے ایمان کے تحفظ کا اور آپ کو بتاؤں ایمان بچے گا کیسے؟ جب تک حضور سے وفا نہیں سکھاؤ گے ایمان نہیں بچ سکتا. اور آپ کو بتاؤں حضور علیہ السلام کی محبت, حضور کی محبت ایسے زبردستی تھوپنے کی چیز نہیں ہے. صحابہ نے کیا دیکھا تھا؟ جو ماں چھوڑ دیا حضور نہیں چھوڑا, باپ چھوڑ دیا حضور نہیں چھوڑا, مکہ جیسا شہر چھوڑ دیا حضور نہیں چھوڑا, وطن چھوڑ دیا حضور نہیں چھوڑا, سب چھوڑ دیا حضور نہیں چھوڑا. آئیے آپ کو بتاؤں کیا ان کا یقین تھا. بات کو سمیٹتے ہوئے, میں اپنی بات کو سمیٹتے, مجھے ایک حدیث یاد آئی, اب وہ حدیث پڑھ کر میں اپنی بات پوری کر لوں گا. کیسے ان لوگوں نے حضور کے لیے سب کو چھوڑا.
توجہ کریں، بات ختم، آپ کی توجہ۔ ایک روایت پڑھ رہا ہوں جس کو صاحب استیعاب نے اپنی کتاب میں لکھا، اسی طریقے سے اور بھی کتب میں ہے، میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنا چاہتا ہوں اور دھیان سے آپ کو سننا ہوگا۔ حضور کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی، اور ہم نے بھی عشق کا دعویٰ کیا لیکن کوئی قربانی کچھ نہیں ہے، کوئی قربانی۔ کہتے ہیں چہرے پہ داڑھی رکھو، کہتے ہیں مولانا کیسا لگوں گا؟ شرم نہیں آتی مسلمان تجھے یہ کہتے وقت کیسا لگوں گا؟ حضور کیسے لگتے تھے؟ کیا بات ہے، واہ، حضور کیسے لگتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اگر چہرے پہ داڑھی رکھنے سے کوئی برا لگتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو حضور علیہ السلام کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ مولا کائنات کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ صدیق اکبر کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ غوث اعظم کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ بلکہ ایک بات کہہ دوں، اڑیسہ والوں برا نہیں مانو تو بات کہہ دوں، اپنے ذوق کے مطابق کہہ دوں، جتنے مرد ہیں سب داڑھی والے ہی نظر آتے ہیں مجھے۔ پورے مردوں کی تاریخ میں نے پڑھی تو مجھے ہر مرد داڑھی والا نظر آیا، مردوں کی تاریخ۔ بعد میں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ لوگوں کی داڑھی نہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، یہ ان کی اپنے ذوق پر ہے، ان کے اپنے ذوق پر۔ ورنہ مجھے علی جیسا مرد داڑھی والا نظر آیا، غوث اعظم جیسا مرد داڑھی والا نظر آیا، عثمان غنی جیسا مرد داڑھی والا نظر آیا، امام حسین جیسا مرد داڑھی والا نظر آیا، حسن مجتبیٰ جیسا مرد داڑھی والا نظر آیا، مجاہد ملت جیسا مرد داڑھی والا نظر آیا، حافظ ملت جیسا مرد داڑھی والا نظر آیا، علامہ عبدالقدوس مفتی اعظم اڑیسہ داڑھی والے نظر آئے۔ اللہ اکبر! یہ جتنے علماء دیکھو اسٹیج پہ بیٹھے، یہاں عورتوں کا آنا منع ہے، نہیں دیکھ نہیں رہے، نہیں دیکھتے۔ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم جب کسی کو بغیر داڑھی کا دیکھتے تھے وہ کہتے تھے او بوڑھے بیل، سینگ کٹا کر کے کوئی بوڑھا بیل جوان دکھتا ہے۔ پھر کہتے تھے بہت نزاکت، بڑے نازک الفاظ ہوتے تھے حضور مفتی اعظم کے، ہماری طرح چلاتے نہیں تھے، بڑی نزاکت سے کہتے تھے او نادان، تیرے سے اچھی تو عورتیں ہیں کہ وہ چوڑیوں کا بوجھ اٹھا لیتی ہے، تو داڑھی کا بوجھ نہیں اٹھا پاتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو سے اچھی تو تیری بیگم ہے، وہ چوڑی ایک ایک درجن چوڑیوں کا بوجھ اٹھا لے بیوی، اور یہ چند بالوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے تو کون کمزور ہوا؟ آپ بتائیں۔ اور پھر دعویٰ عشق رسول کا نہیں، ہرگز نہیں۔ بات عرض کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ حضور کے لیے کیا کیا چھوڑا، کیسا عشق کیا حضور علیہ السلام۔ وہ روایت پڑھ رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم۔ ایک جوان تھا اور اس کا تعلق تھا ایک دیہات سے، کسی کام کی غرض سے وہ جوان مکہ المکرمہ آیا، مکہ شریف آیا تو دیکھا کہ وہاں نوجوانوں کا، عاشقوں کا ایک جمگٹا لگا ہوا، لوگ دیوانہ وار ایک شمع پر نثار ہو رہے ہیں، ایک شمع پر پروانوں کی طرح منڈلا رہے ہیں۔ نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے جہاں کہیں ہجوم دیکھا جھانکا شروع کیا، کیا ہو رہا ہے، ایسے ہی فطرت ہے جوانوں کی۔ اس جوان نے بھی دیکھا اور دیکھنے کے بعد جس کو دیکھا، دیار حبیب میں آنے والوں جس کو دیکھا، دیار حبیب کانفرنس میں آنے والوں جس کو دیکھا، ایسا کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے امام کہتے حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ حضور تھے بڑے خوبصورت، صحابہ کہتے ہیں اتنے خوبصورت تھے میرے آقا کہ اگر میرے آقا علیہ السلام پر بالفرض قرآن نازل نہ بھی ہوتا تو حضور کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنا کے بھیجا تھا کہ جو دیکھتا حضور کا حسن ہی دیکھ کر مسلمان ہو جاتا۔ کیا بات ہے، واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ کتنے خوبصورت میرے امام کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، سبحان اللہ، اور جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ اس جوان نے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا، پوچھا کون ہے؟
کہ یہی تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محمد ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے نئے دین کا اعلان کیا، بتوں سے برات لوگوں کو سکھائی۔ ہاں ہاں یہ وہی ہیں۔ اور وہ نوجوان آیا، آنے کے بعد دل میں عشق بس گیا، پیار ہو گیا، محبت ہو گئی۔ اب دل کے اندر محبت پیار انگڑائی لینے لگا۔ کہتے ہیں انسان کو اگر سب کچھ بننا ہے وہ کچھ نہ بنے، صرف عاشق بن جائے، اس لیے کہ عاشق کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہوتی۔ یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنا اپنا حوصلہ، کوئی رک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ عجیب حال ہے عشق کا۔ علامہ جلال الدین عارف رومی سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا بنوں کہ میں سب کچھ بن جاؤں گا؟ فرمایا عاشق بن، تو سب کچھ بن جائے گا۔ ہم نے عشق کی باتیں بہت کی، بہت سنی، لیکن درس عشق سیکھا نہیں، درس عشق ہم نے حاصل نہیں کیا۔ اس کو عشق ہو گیا، عشق ہوا اس جوان کو، اب تڑپنے لگا، کوششیں کرنے لگا، اور پھر اس کے بعد دن گزرتے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے مکے سے ہجرت کی، مدینہ منورہ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد اس جوان کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، وہ مسلمان ہو گیا۔ جیسے اس جوان کے ایمان کی خبر اس کے چچا کو لگی، چونکہ وہ جوان جب بچپنے میں تھا تو بچپنے میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، باپ کے مرنے کے بعد چچا نے پرورش کی تھی، اس کی ماں کی پرورش کی تھی۔ وہ جوان کون جوان ہے؟ اس جوان کا نام حدیثوں میں عبداللہ بتایا جاتا ہے۔ عبداللہ نام کا وہ جوان مسلمان ہوا۔ کسی نے گھر جا کے چگلی کر دی، اس کے چچا کو کہا دیکھا تیرا بھتیجا مرتد ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ عبداللہ اللہ اکبر، جیسے ہی یہ بات چچا کو پتا چلی، آنے سے پہلے عبداللہ کے لیے غصے میں چچا جل رہا ہے، اور اس کے بعد چچا کہتا ہے عبداللہ میں نے کیا سنا؟ تو کہتے ہیں چچا آپ نے کیا سنا؟ کہا میں نے سنا تو بے دین ہو گیا، تو مرتد ہو گیا۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا دین انسان کے اندر اگر سچی دینداری ہو، نڈھرپن پیدا کرتا ہے، بے باکی پیدا کرتا ہے، حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ عشق انسان کو جرأت مند بنا دیتا ہے، عشق انسان کو باغیرت بنا دیتا ہے، عشق انسان کو باحوصلہ بنا دیتا ہے۔ جیسی چچا نے کہا تو بے دین ہو گیا، پلٹ کر عبداللہ نے کہا چچا جان میں بے دین پہلے تھا، مرتد پہلے تھا، اب میں دیندار ہو گیا ہوں، دامن مصطفیٰ کیا ملا، میں دیندار ہو گیا ہوں۔ چچا نے آستین چڑھائی اور عبداللہ کو اتنا مارا کہ مارتے مارتے اس کے ہاتھ تھک گئے۔ کہتا صبح پھر آئی، چچا پھر مارنے کھڑا ہو گیا، مارتے مارتے آج بھی تھکا، کہا عبداللہ چھوڑ دے محمد عربی کو، لیکن نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، پھر ایک دن وہ آیا، نفرتیں ہار گئی۔ کہتے ہیں کہ جب محبتوں اور نفرتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہار جاتی ہے، محبتیں جیت جاتی ہے۔ مسلمانوں کیا ہوا؟ مارتے مارتے تھک گیا۔ ایک دن چچا نے سوچا میں نے اس کو بہت مار لیا، بہت پیٹ لیا، بہت سمجھا دیا، بڑی لالچے دے دی، لیکن یہ سدھرنے والا نہیں، حال پہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، آج بھی ہمیں دین سے دور کیا جا رہا ہے، مار کے نہیں، پیٹ کے نہیں، لیکن ہم کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں، ہمیں دین سے کیسے نکالا جا رہا ہے پتہ ہے؟ آپ اس کو سوچئے، غور کیجئے۔ گانے جو ہے ایسے گانے بنائے جاتے ہیں جس میں کلمات کفریہ ہوتے ہیں، اور علامہ شریف الامجدی ابھی جن کا ذکر مفتی نظام الدین صاحب فرما رہے تھے، ان کا فتویٰ ہے کہ جو ایسے گانوں کو گائے گا یا راضی رہ کر کے سنے گا جس میں کلمات کفریہ ہے تو وہ دین سے نکل جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح، کتنی مرتبہ آپ نے یہ گانا سنا اور راضی رہ کے سنا کہ خدا جب زمین پر دیکھتا ہوگا تو میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ یہ کتنی بار سنا، کتنی بار گایا، کس نے گایا، کیسے گایا؟ یہ تو میں نے ایک مثال پیش کی آپ کے سامنے۔ ایسے سینکڑوں گانے ہیں جو روزانہ سنتے ہو، ایسے سینکڑوں گانے ہیں جس میں کلمات کفریہ ہے۔ سوچو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، عبداللہ کو پیٹا جا رہا ہے مگر دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم نے گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر دیا۔
ذرا بتاؤ تو صحیح ہم کس سے وفا کر رہے ہیں؟ ذلت اور رسوائی کی وجہ اپنے اندر تلاش کرو۔ قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب باپ ہی گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرے گا تو بچے دین پر کیسے رہیں گے؟ جب ماں ہی سیریلوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرے گی تو بچے دین اسلام پر کیسے رہیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سن لو، حضرت عبداللہ کو مارتے مارتے جب ان کا چچا تھک گیا، حال پہ چھوڑ دیا، اب حضرت عبداللہ کے دن گزرنے لگے، لیکن ہر رات ان کو آقا کی یاد آتی، حضور کی یاد آتی، پوری رات حضور کے لیے روتے بلکتے آہیں بھرتے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی نے ایک حدیث لکھی ہے، اس کو آپ بھی سنیں، میں اپنے آپ سے بھی بیان کر رہا ہوں اور آپ سے بھی بیان کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے، توجہ سے سننا، جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، آقا فرماتے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ عاشق رات بھر سو ہی نہیں سکتا، توجہ، عاشق رات بھر سو نہیں سکتا۔ جب عشق کا دعویٰ کرنے والا رات بھر سوئے، آقا فرما رہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ جو فجر میں بھی نہیں اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عاشق رسول نہیں، لیکن نرم نرم گدوں پر فجر کی نماز ترک کرنے والوں، میری نہ سنو اللہ کے رسول کا فرمان کہ جو پوری رات سوئے۔ عاشقوں کو تو نیند کہاں تھی؟ اگر ہم جاگتے بھی ہیں تو گیم کھیلتے ہوئے جاگتے ہیں، جاگتے بھی ہیں تو فیس بک پہ جاگتے ہیں، جاگتے بھی ہیں تو یوٹیوب پر جاگتے ہیں۔ ارے ان لوگوں کو دیکھو، وہ حضور کے لیے ایسے تڑپتے تھے، کیسے بلکتے تھے، کیسے آئیں بھرتے تھے۔ آپ بتانا، غور کریں، 500 اور 1000 کی نوٹ گم ہوئی ہے تو ہم روئے ہیں، کبھی ہم حضور کے لیے بھی روئے؟ غور کیجئے، کب رویا تھا حضور کے لیے؟ بتاؤ۔ باپ کی میت پہ تو روئے، کیا حضور کے لیے بھی روئے؟ عاشقوں کو تو رونا آتا، ان کا جگر پگھلتا ہے، ان کو آہیں بھرتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں الروح فداکا فزد ہر کا یک شولہ دیگر برزن شقا، مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جا۔ سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ روز آتے روتے ہوئے صبح کو پہنچا، ماں کے قدم پکڑے، امی رات بھر حضور کی یاد نے تڑپایا، میرے محبوب کی یاد نے تڑپایا، میرے آقا کی یاد نے تڑپایا۔ امی میں مدینے جا سکتا ہوں؟ مدینے جاؤں، میرے آقا کی زیارت کراؤں، حضور کو دیکھنے جاؤں، آقا کے دیار میں جاؤں، دیار حبیب میں جاؤں، حضور کو دیکھنے زیارت کے لیے؟ ماں کہتی بیٹا تو جانتا ہے نا کہ تیری اور میری پرورش تیرے چچا نے کی ہے، تیرے چچا نے کی ہے میرے بیٹے۔ اگر ابھی اس نے تجھے مارنا بند کیا ہے، اگر تو چلا گیا، بلکہ تو نے جانے کی بات بھی کی، بہت مارے گا، پھر سے مارنا شروع کرے گا، اور اس کی اجازت کے بغیر تو جا نہیں سکتا۔ ماں تسلی دیتی نہ جا۔ پھر دوسری صبح امی بہت یاد آتی میرے محبوب کی، میں جاؤں ان سے ملنے، ایک جھلک دیکھوں، بہت عرصہ ہوا ان کو دیکھے، بہت دن ہوئے ان کو دیکھے۔ ماں روزانہ کہتی، سمجھاتی، ماں سے کہتے ماں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ماں میں جاؤں حضور کو دیکھنے۔ ایک دن ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جا، ایک شرط ہے، جانا نا تو پہلے تیرے چچا سے پوچھنا، اگر چچا اجازت دے تو جانا۔ ٹھیک ہے ماں۔ دیکھو اتنا مار کھا کے بھی حوصلہ کتنا عشق میں، چچا کے پاس پہنچے۔ اب دھیان سے سننا، عشق کسے کہتے ہیں، عشق والے کیسے ہوتے ہیں، با وفا کیسے ہوتے ہیں، اللہ ان کو کیسے نوازتا ہے۔ چچا کے پاس گئے، چچا ایک کام ہے، بولو کیا؟ مجھے میرے آقا کی بہت یاد آتی ہے، کیا میں ان کو دیکھنے کے لیے جا سکتا ہوں، زیارت کے لیے جا سکتا ہوں؟ چچا سمجھ گیا، منع کروں گا تو مانے گا نہیں، اس کو ایسی بات کہوں گا کہ جانا ہی چھوڑ دے، جانے کا ذکر ہی چھوڑ دے۔ ہاں بالکل جاؤ، جاؤ بالکل جا سکتے ہو، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا چچا؟ اگر تم ان کو دیکھنے کے لیے میرے گھر سے نکلے تو دوبارہ گھر میں نہیں لوں گا، دوبارہ پلٹ کے میرے گھر میں مت آنا۔
آپ سمجھ سکتے ہیں کسی نوجوان کو جس نے جوانی کی شروعات کی ہے اس کے لیے سب سے بڑی دھمکی کیا ہو سکتی ہے؟ گھر میں مت آنا. اس کا گھر ہی نہیں, اس کا کوئی دار ہی نہیں, اس نے رہنا کہاں؟ لیکن مسلمانوں دیکھو یہ میرے آقا کے اصحاب ہیں, میرے آقا کے صحابہ ہیں. کیا لوگ تھے وہ, دین پہ مر مٹنے کا کیا جذبہ تھا. جیسی چچا نے کہا اگر تو محمد عربی کو دیکھنے گیا تو لوٹ کر میرے گھر میں مت آنا, بغیر کسی توقف کے حضرت عبداللہ نے کہا چچا منظور ہے, میں کبھی آپ کے گھر میں لوٹ کر نہیں آؤں گا. اگر میرے محبوب کا, میرے آقا کا دیدار گھر چھوڑنے کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے تو ان کے لیے تو میں گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. چچا نے سوچا خلاف توقع جواب پا کر ارے یہ تو گھر چھوڑنے تیار ہے, اس پہ بھی وہ چپ نہیں ہوا. کہا یہی شرط نہیں ہے, دوسری ایک بات اور یہ ہے کہ تیرے پاس جتنے پیسے ہیں, پیسے اس دور میں نہیں تھے لیکن صرف سمجھانے کے لیے, تیرے پاس جتنے پیسے ہیں وہ پیسے بھی یہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا, تو پیسہ لے کر کے نہیں جا سکتا. انہوں نے بغیر توقف کے کہا چچا اگر پیسے چھوڑ کے جانے پر میرے محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے بہت سستا سودا ہے, میں سارے پیسے آپ کے حوالے کرتا ہوں لیکن میرے آقا کی زیارت کے لیے ضرور جاؤں گا. چچا تو سوچنے لگا میں تو ہار رہا ہوں اس عاشق کے سامنے. اللہ اکبر. اس نے کہا اسی پہ بس نہیں عبداللہ, یہ جو تو نے کپڑے پہنے نا, کپڑے تیری ماں سے پوچھ, یہ کپڑے بھی میرے دیے ہوئے, تجھے میں نے پالا, میں نے پرورش کی, تیرا باپ تو مر گیا تھا. اگر تو محمد کی زیارت کے لیے جا رہا ہے, روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم. اس بدبخت نے کہا اگر تو ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو صرف گھر اور مال نہیں چھوڑنا, یہ کپڑے بھی اتار کے جا. کپڑے اتار. ایک انسان کے لیے کیا لمحہ آیا تھا, تصور کرو. اگر کتابوں میں نہیں ہوتا تو یہ ذکر میں کر سکتا تھا. چچا کہہ رہے کپڑے اتار اور کپڑے دے دے میرے, اگر ان کو زیارت کے لیے جانا ہے. تاریخ گواہ ہے حضرت عبداللہ نے کہا چچا اگر نبی کی زیارت, محبوب کی زیارت کپڑے اتار کے دینے سے ہوتی ہے تو بھی سستا سودا ہے, میں آپ کے کپڑے اتار دوں گا. کپڑے اتار دی, کپڑے اتار کے دے دی, ستر چھپایا, ماں کے پاس آئے. امی دیکھو میرا حال, میں مدینے جا رہا ہوں, میں مدینے جا رہا ہوں. چچا نے کپڑے چھین لی. امی کپڑے دے دو, کپڑے دلا دو. ماں نے روتے ہوئے دوپٹے سے آنسو پوچھے, کہا میرے بیٹے میرے لال, میں غریب ہوں, مفلس ہوں, اس نے تجھے اور مجھے پالا ہے. میرے پاس کپڑے ہوتے تو تجھے دے دیتی, نہ پیسے ہیں نہ کپڑے ہیں, لیکن ماں ہوں نا, ماں کی ممتا ہے. میرے پاس ایک دوپٹہ ہے بیٹا, ایک دوپٹہ, یہ دوپٹہ لے, جلدی سے بھاگ جا دوپٹہ لے کر, یہ دوپٹے سے کام چلا لے. حضرت عبداللہ نے ماں کا دوپٹہ لیا, دو ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑے کو نیچے باندھا, دوسرا ٹکڑا اوپر اوڑھا, اور اوڑھ کر عبداللہ گھر چھوڑ کے, چچا کو چھوڑ کے, ماں کو چھوڑ کے, ساری دولت چھوڑ کے, اپنے کپڑے بھی اتار کے رسول اللہ کی طرف حضور کی زیارت کے لیے نکل گئے, آقا کے دیدار کے لیے نکل گئے. مسلمانوں ہم تو عشق کا دعویٰ کرتے رہ گئے, عشق کرنے والوں نے یوں عشق کیا. آپ سے پوچھتا ہوں گھر چھوڑا نبی کے عشق میں, ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ ماں اور چچا کو چھوڑا نبی کے عشق میں, ہم پاپ اور جرائم نہیں چھوڑ سکتے؟ مجھے بتاؤ کس عشق کا دعویٰ کرتے؟ قبر میں کہیں پٹائی ہوگی کہ عشق کا دعویٰ کر کے جھوٹ بولتا تھا, مکاری کرتا تھا, منافقت کرتا تھا. بتاؤ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ کیا منہ لے کر جاؤ گے قبر میں؟ داڑیاں منڈانے والوں, عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے والوں, اپنے گھر سے اسلام کا بائیکاٹ کر دیا ہے عملی طور پر. گھر میں کتنا دین ہے؟ کیا پردہ ہمارے گھر میں ہے؟ گھروں میں سیریل تو روز کھلتا ہے, گھروں میں روزانہ قرآن بھی کھلتا ہے, گھروں کے اندر اللہ اکبر گانے تو روز بجتے ہیں, کیا قرآن کی تلاوت بھی روز ہوتی ہے؟ مگر دیکھو دیکھو یہ اصحاب رسول ہے, اور پھر حضور کا کرم کیسا ہوتا ہے سچے عاشقوں پر. عبداللہ چلے, لیکن ذہن کے اندر ایک خیال آ گیا. اب خیال تو آتے ہی رہتا ہے, عبداللہ تو نکلا ہے ماں چھوڑ کے, چچا چھوڑ کے, گھر چھوڑ کے, دولت چھوڑ کے, کپڑے بھی چھوڑ کے تو نکل گیا. ایک دوپٹے کا ٹکڑا اوپر اوڑا, ایک دوپٹے کا ٹکڑا نیچے باندھا, اب تو مدینے جا رہا ہے. تیری اور تیرے محبوب کی ایک ہی ملاقات. حضرت عبداللہ سوچ رہے ہیں
میری اور محبوب کی ایک ہی ملاقات ہے، اس سے زیادہ تو ملے نہیں۔ اگر میں وہاں پہنچا، سننا مسلمان، عشق کی داستان چھڑ گئی ہے تو سن لیں، میں سب چھوڑ کے نکل گیا محبوب کے لیے، اور میری ان کی ایک ہی ملاقات ہے۔ اگر میں وہاں پہنچا اور انہوں نے مجھے نہیں پہچانا تو کیا ہوگا؟ تب تو سبھی ختم۔ فوراً عشق نے کہا نہیں عبداللہ ایسا نہ سوچ، محبوب نہ پہچانے وہ آقا ہے، وہ آقا ہے، آقا کی آقائیت سلامت رہے، ہماری غلامی سلامت۔ غلاموں کی مرضی کیا ہوتی ہے؟ وہ نہ دیکھیں نہ دیکھیں، نہ جانے نہ جانے، نہ سنے نہ سنے، نہ ملے نہ ملے، عشق میں بے دام غلام ہو گئے تو ہو گئے۔ درختوں کے نیچے جی لیں گے، آسمان کھلے آسمان کے نیچے، ہو جو ہو، عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا، جو ہو سو ہو، جو ہونا ہے ہوگا، چلو۔ پھر خیال آیا کیا ہوگا، یہ ہوگا، خیالات کی دنیا میں گم رہے، بالآخر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ قسمت، تقدیر، اللہ کی حکمت، حسن اتفاق۔ مدینہ شریف میں بڑی کڑاکے کی ٹھنڈی تھی، اور جب پہنچے تو آدھی رات گزر چکی تھی، آدھی رات، نصف رات گزر چکی تھی۔ عبداللہ مدینہ شریف میں گئے، سب کے دروازے بند، سوچا کہاں جاؤں، ٹھنڈی بہت تھی۔ پھر خیال آیا چلو مسجد میں چلتے ہیں، مسجد کا دروازہ تو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، مسجد میں چلتے ہیں۔ جیسی عبداللہ مسجد میں داخل ہوئے، وہاں ایک بندے کو پایا، اس نے پہلے سلام کیا، اور سلام کے کہا تم ہی عبداللہ ہو کیا؟ عبداللہ آپ ہیں؟ مسجد میں قدم رکھا، ایک بندے نے کہا سلام کر کے عبداللہ آپ ہی ہیں؟ جواب دے کے کہا ہاں، لیکن آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتے ہیں کہ میرا نام عبداللہ ہے؟ تو کہا کہ جب آج عشاء کی نماز پڑھا کر اللہ کے رسول اپنے گھر جا رہے تھے تو جاتے جاتے مجھ سے کہا کہ میرا ایک غلام ہے، میرے عشق میں اپنی ماں کو چھوڑ کے، اپنے چچا کو چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے، حتیٰ کہ کپڑے بھی اتار کر کے، وہ ماں کے ایک دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر کے، اوپر اور نیچے بوجھ کر اوڑھ کر کے مدینے آ رہا ہے۔ مدینے کی سردی اس سے برداشت نہیں ہو سکے گی، میرا یہ کمبل اس کو دے دینا، سبحان اللہ، میرا یہ کمبل اس کو دے دینا، اس سے سردی برداشت نہیں ہوگی۔ اس کا نام عبداللہ ہے۔ تو کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں نبی کا خادم بلال ہوں، حضور نے مجھے ڈیوٹی لگا رکھی، حضور نے مجھے ڈیوٹی لگا رکھی کہ جب میرا عبداللہ آئے گا میرا یہ کمبل اس کو اڑا دینا، وہ سردی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی کہ آ کرے دل سے۔ دیکھو عاشقوں کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ عبداللہ رو رو پڑے، رو پڑے، ہمک کر روتے ہیں۔ عبداللہ تو سوچ رہا تھا کہ وہ تجھے پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، جانیں گے کہ نہیں جانیں گے، یہ تو تیرے آنے کو بھی دیکھتے ہیں، کس حال میں آ رہا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اپنا کمبل دیا محبوب نے۔ پھر پتہ نہیں وہ رات جناب عبداللہ کی کیسے گزری، وہ تو وہ جانے۔ البتہ اتنا ذکر کیا جاتا ہے کہ صبح جب آئی، بلال حبشی نے اذان پڑھی تو عبداللہ کمبل اوڑھ کر بیٹھ گئے، اور جو دروازے سے آتا دیکھتے اب وہ آئیں گے، اب وہ آئیں گے، اب وہ آئیں گے، اب وہ آئیں گے۔ سب آ گئے، صفیں جم گئی، ستاروں کی انجمن سج گئی، لیکن وہ آئے نہیں، کیونکہ دروازے کی طرف سے عبداللہ دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں بلال نے اقامت پڑھی تو وہ حجرہ عائشہ سے اس طرح سے نمودار ہوئے جیسے بدلی سے 14ویں رات کا چاند نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو ایک ہلکا سا استعارہ ہے، ورنہ حقیقت میں چاند کی حیثیت اور اوقات کیا۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ ہوا۔ اللہ اکبر، عبداللہ نے ان کی ایک جھلک دیکھی، دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، پتہ نہیں کیسے سنبھالا، کس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا، نماز کیسے مکمل ہوئی۔ اور اس کے بعد جب نماز پوری ہوئی تو میرے آقا مقتدیوں کی طرف رک کر کے بیٹھ گئے اور سب پہ نظر ڈالی۔ عبداللہ سوچنے دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے، کیسے تعارف کراؤں گا، کیسے تعارف کراؤں گا، کیسے تعارف کراؤں گا۔ ایسے میں آقا نے سب پہ نظر ڈالی اور کمبل میں چھپے ہوئے عبداللہ کی طرف مخاطب ہو کے کہا عبداللہ کیسے ہو؟ عبداللہ رو پڑے،
قدموں سے لپٹ گئے، اس سے پہلے کہ کچھ کہتے، جو کہہ سکا نہ لب سے، ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شاہاں کی نظر گئی، اللہ اللہ بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں میرے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ آقا نے کہا عبداللہ فکر نہیں کرنا، یہ تیرا ہی گھر ہے، تمہیں یہی رہنا ہے، تمہیں کہیں جانا نہیں۔ دیکھو گھر سے کہا تھا نا اب آنا نہیں، گھر والوں نے کہا آنا نہیں، حضور نے مانگنے سے پہلے کہا کہیں جانا نہیں، تو یہی رہے گا، یہی تیرا کنبہ ہے، یہی تیرا قبیلہ ہے، تو نے یہی رہنا ہے۔ عبداللہ کے توارے نیارے ہو گئے، اللہ اکبر، جناب عبداللہ رہنے لگے۔ اب بڑے ناز اٹھاتے ہیں آقا، صحابہ سب نا، چھوٹی عمر کے تھے، ناز اٹھاتے ہیں، سب ناز اٹھاتے ہیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ سے کچھ ہو گیا، فاروق اعظم نے بہت ڈانٹ دیا زور سے۔ پہلی مرتبہ مدینہ شریف میں کسی نے ڈانٹا فاروق اعظم۔ حضرت عبداللہ نے سوچا آج میں حضور کا سامنا نہیں کروں گا، اگر سامنا کیا تو برداشت نہیں ہو پائے گا اور میں رو پڑوں گا، روؤں گا تو حضور پوچھیں گے کیوں رو رہے ہو، تو فاروق اعظم اتنی بڑی ہستی کی شکایت کرنی پڑے گی۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے ڈانٹا کسی چیز پر، تو کا سامنا نہیں کروں گا۔ ایسے میں حضور آ کے بیٹھ گئے، یہ پیلر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے، حضور کو نہیں دیکھنا آج ورنہ برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن جس کے لیے سب چھوڑ کے آئے تھے، اب اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تو اتنا سب کچھ قربان کیا تھا، پھر دیکھا، جیسے ہی دیکھا رو پڑے اور خوب روئے۔ آقا نے کہا عبداللہ رو رہے ہیں، اگر حضور بلا بھی لیتے تو بھی ان کی معراج تھی، لیکن یہ میرے آقا کی شان ہے۔ عاشقوں کا کیسا خیال فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر ممبر چھوڑ کر ان کے پاس گئے، کیوں رو رہے ہو، سینے سے لگایا، ہمک ہمک کر روئے، پوچھا کیوں رو رہے ہو، نہیں بتایا، کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو۔ فاروق اعظم نے کہا آقا میں نے انہیں ڈانٹا ہے، اس بات پر ڈانٹا ہے، اس لیے رو رہے ہیں۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں۔ کیوں ڈانٹا، اس لیے ڈانٹا، جو بات پہ ڈانٹا تھا وہ بس صحیح ڈانٹا تھا، لیکن آقا نے فرمایا عمر اسے نہ ڈانٹنا، یہ کچھ بھی کرے اس کو کرنے دینا، اسے نہ ڈانٹنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے لیے بڑی قربانی دے کر آیا ہے۔ پھر ان کی بڑی لمبی زندگی کی کہانی ہے، اینڈ یہ ہوتا ہے عاشقوں کو انعام کیا ملتا ہے، سچے عاشقوں کو، وفاداروں کو انعام کیا ملتا ہے۔ اینڈ جنگ تبوک کا موقع ہے، جنگ تبوک میں آقا گئے، صحابہ کو ساتھ لے کر، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے۔ اب یہ روایت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں تبوک میں اپنے خیمے میں سو رہا تھا، اچانک گھبراہٹ ہوئی، میں اٹھا، میرے دل نے چاہا آقا سے ملوں، آقا کے خیمے میں گیا، آقا نہیں تھے، صدیق کے خیمے میں گیا، صدیق نہیں تھے، فاروق اعظم کے خیمے میں گیا، فاروق اعظم بھی نہیں تھے۔ جب کوئی نہیں تھا خیمے میں، میں ڈرا یا اللہ خیر ہو، کوئی نظر نہیں آتا، تو میں جیسے خیمے سے باہر نکلا فاروق اعظم کے، تو دیکھا کہ مشعل جل رہی ہے اور بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ میں دوڑا دوڑا وہاں گیا تو مجھے پتا چلا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ عبداللہ جو سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، ان کی زندگی ختم ہو گئی، وصال ہو گیا ان کا۔ تو میں نے دیکھا کہ جب ان کا وصال ہو گیا تو صحابہ نے کہا آقا مدینے کا دستور ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس کو نہلاتے ہیں اور کفن پہناتے ہیں۔ آقا عبداللہ کو کون نہلائے گا، اس کا تو کوئی رشتہ دار ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ کو ابو بکر عمر غسل دیں گے۔ کیا بات ہے، ہائے ہائے کیا مقدر ہے، دونوں نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ پھر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، سرکار نے فرمایا لیکن عبداللہ کی قبر میں اتارنے کے لیے میں خود جاؤں گا۔ لوگ کہتے قبر میں حضور آتے، میں کہتا بالکل آتے ہیں، لیکن جو سچا عشق کر لے عاشق کے آنے سے پہلے خود جلوہ گری ہو جاتی ہے، سہارا دینے کے لیے، سنبھالنے کے لیے۔ آقا قبر میں اترے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور نے ان کو یوں اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، ہائے ہائے ہائے، حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ کہتے ہیں مشعل جل رہی تھی، اس مشعل کے اندر عبداللہ کا چہرہ بھی دکھ رہا تھا اور میرے آقا کا خوبصورت چہرہ بھی مزید حسن و جمال کا مزید پیکر دکھ رہا تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ میں لیا اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو تھے اور وہ آنسو داڑھی سے نچھاور ہو کر عبداللہ کے چہرے پہ ٹپک رہے تھے۔ اس وقت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کسی پہ کبھی رشک نہیں کیا کیونکہ اللہ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن اس دن مجھے رشک آ رہا تھا، کاش
اس عبداللہ کی جگہ عبداللہ ابن مسعود کا انتقال ہو گیا ہوتا اور عبداللہ حضور کی ہاتھ میں اس طرح ہوتا. جب حضور کے آنسو ان کے چہرے پہ اور کفن پہ آ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کیا مقدر کا دھنی ہے کہ کوئی اپنے کفن میں کوئی نیکی لے جائے گا. لیکن عبداللہ تو کتنا خوش نصیب ہے, تو اپنے کفن میں رسول اللہ کے آنسوؤں کی سوغات لے کر جا رہا ہے, آنسوؤں کے قطرے لے کر جا رہا ہے. لیکن جب میں نے اپنے آقا کے لبوں کو جنبش دیکھی تو مزید میں نے دل پکڑ لیا. اس سے بڑی بات یہ ہوئی کہ آقا نے عبداللہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا مولا تو گواہ رہنا, میرا یہ وہ صحابی ہے جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا, میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو. یہ ہے عاشقوں کی داستان. مسلمانوں آج ہم عشق کی بات کرتے ہیں لیکن عشق ہم ویسا نہیں کرتے جیسا عشق کا مطالبہ ہے. اتنی بڑی کانفرنس میں آئے, آج سے عہد کرو کہ صحابہ نے سب چھوڑ دیا حضور کے لیے, ہم بھی کم سے کم گناہ چھوڑ دیں حضور کے لیے. دنیا بھی کامیاب ہوگی, آخرت بھی کامیاب ہوگی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.